سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 151 سورۃ الانعام کا 19واں رکوع اور 8ویں پارے کا 6واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، تعالو تم آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم کیا چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، تم فرماؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا۔ اللہ تشرکو بھی شیئا، اس کا بیان یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو۔ یہ مشرکین مکہ کا رد ہے کہ جو چیزیں حرام تھیں یہ اسے تو حلال سمجھتے تھے، اور جو چیزیں حلال تھیں وہ اپنی مرضی سے حرام کہتے تھے۔ تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرمائیے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکو بھی شیئا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، شرک کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے سجدہ ہے تو ایسا شخص مشرک ہے، کافر ہے، اور کسی کی تعظیم میں سجدہ کرے تو اللہ کے سوا تعظیمی سجدہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حرام ہے۔ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اب اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ تعظیمی سجدہ ہو یہ بھی حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے سجدہ ہو تو یہ شرک اور کفر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، کسی کی پوجا کرنا یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ کا کسی کو بیٹا سمجھنا، بیٹی سمجھنا، بیوی سمجھنا یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ مشرکین مکہ اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو حرام کہتے تھے۔ ان کو تنبیہ کی گئی کہ تم نے 360 بت بنائے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی 360 بتوں کی پوجا کی نیت کرتے ہو، حالانکہ شرک کرنا یہ تو حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ تم پر ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ماں باپ نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تم پر رحم کیا، تم سے محبت کی، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی۔ ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث، یعنی غربت کے ڈر کی وجہ سے، یا اس ڈر سے کہ ہم اپنی بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، اس ڈر کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ اولاد کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے ان کی مذمت کی گئی اور اس کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ جو اپنی اولاد کو بچپن میں مار ڈالتے تھے ان کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ وہ اکثر ناداری کے اندیشے سے، غربت کے اندیشے سے اولاد کو ہلاک کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تمہارا، ان کا، سب کا اللہ ہے، پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو؟ تمہیں تو انہیں نہیں کھلانا، روزی تو اللہ دے گا، تو کیوں اتنا بڑا جرم کرتے ہو اور اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو؟
انسان غور کرے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے طریقوں سے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے. آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بس اوقات معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے. بعض ایسے نادان ہیں کہ اگر بچی ہو تو ایسی دوائیاں کھاتے ہیں کہ پیٹ کے اندر ہی وہ ہلاک ہو جائے، اور اگر پیدا ہو تو بسا اوقات اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے. انڈیا کے بارے میں پوری ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ جہاں پر لاکھوں بچوں کو اس طرح قتل کیا گیا، کیونکہ وہاں پر بیٹی کی پیدائش کو بہت بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور جب اس میں جان آ جاتی ہے تو اس کو مارنا یہ ایک جان کا قتل ہے. اور اس کے علاوہ جو خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے زیادہ ہوئے تو ہم کھلائیں گے کہاں سے. تو اس سوچ کے ساتھ یہ سارے کام کرنا منع ہے. ہاں کوئی بیماری ہے یا کوئی طبی یا سائنسی طور پر ضرورت ہے تو کسی شرعی مفتی سے رجوع کریں اور یہ مسائل سمجھیں کہ کب اس کا استعمال جائز ہے، کب ناجائز ہے، کون سے طریقے جائز ہیں، کون سے طریقے حرام ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں اور انہیں سب کو روزی دیں گے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی بے حیائی سے دور رہو. بے حیائی کا ارتکاب بھی منع ہے اور اس کے قریب جانا بھی منع ہے. ہر وہ کام جس میں خطرہ یہ ہو کہ اب ہم بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں گے اس کام سے دور ہو جائیں. جن کے گھروں میں ٹی وی ہے، جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، جو نیٹ استعمال کرتے ہیں، جو موبائل میں جن کے نیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے اور دیگر ذرائع ہیں، وہ خود اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ بے حیائی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بدنگاہی ہو جاتی ہے، نامحرم عورتوں پر نگاہ پڑ جاتی ہے یا گندی تصویریں بسا اوقات آ جاتی ہیں. تو اگر بے حیائی کے قریب گئے ہیں تو اپنے آپ کو تباہی کے قریب ہم نے پہنچا دیا ہے. اب ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ. مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو بے حیائی ان میں سے کھلی ہے، ظاہر ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. وَمَا بَطَن، اور جو چھپی ہوئی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. کیونکہ انسان جب لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے، کھلے اور ظاہر گناہ سے بچے اور چھپے گناہ سے پرہیز نہ کرے، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر گناہ سے بچنا بھی اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے اور لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ہے. اللہ کی رضا اور ثواب کا مستحق وہ شخص ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے. تو جسے اللہ کا خوف ہے تو وہ چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتا اور لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتا. اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گناہوں کی بڑی سخت خوفناک نحوستیں ہیں. انسان جب تنہائی میں گناہ کرتا ہے تب بھی اس کے چہرے پر نحوست آ جاتی ہے، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل کا چین ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نیک بندے چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں شخص اب چہرے کے نور سے محروم ہو چکا ہے. اللہ کے نیک بندے جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ پردہ پوشی فرماتے ہیں.
لیکن انہیں بڑی اذیت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب انسان نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، ظاہر باطن میں گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کے چہرے پر نیک لوگوں کا نور ہوتا ہے، اس کے سینے میں سکون ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا ہے، اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی شریف میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص جمعے کی نماز کے لیے آ رہا تھا، راستے میں اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کی، کسی نامحرم عورت پر نگاہ پڑ گئی تو فوراً نگاہ ہٹا لینی چاہیے، لیکن انہوں نے ہٹائی نہیں۔ جب وہ آ کر جمعے میں بیٹھے خطبہ سننے کے لیے تو حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض لوگ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ نے اس انداز سے بیان کیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، کیونکہ کئی لوگ آ کر بیٹھے تھے اس وقت، جس کا معاملہ تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ اشارہ میری طرف ہے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دوران خطبہ پوچھا یا امیر المومنین، آپ کو کیسے معلوم ہوا، کیا آپ پر وحی آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کہ یہ فراست مومن ہے۔ حدیث پاک میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر گناہ سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ وہ امور جن سے قتل مباح ہوتا ہے، کسی کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، وہ یہ ہیں۔ نمبر ایک مسلمان ہو اور وہ مرتد ہو جائے تو اسے قتل کرنا جائز ہے۔ کوئی گستاخی کرے تو گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا۔ کوئی کسی کو قتل کر دے، مسلمان کو مثلا، اور جان بوجھ کے قتل کرے تو اس مقتول کے ورثاء کے مطالبے پر قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ مرتد کے چند مسائل ہیں، قصاص کے بھی مسائل ہیں، وہ ہم تفصیل میں جہاں پر اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے وہاں تفصیل سے سن چکے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو اس کا خون حلال نہیں مگر ان 3 سببوں میں سے کسی ایک سبب سے، یا تو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس سے زنا سرزد ہوا ہو، یا اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اور اس کا قصاص اس پر آتا ہو، یا وہ دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔ یہ بات تفصیل سے پہلے بیان ہو چکی کہ گستاخ رسول چاہے مسلمان کہلاتا ہو، چاہے کافر، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم سمجھو اور حرام چیزوں سے بچو۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ شرک حرام ہے، والدین پر ظلم کرنا یہ حرام ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی اولاد کو قتل کرنا
یہ حرام ہے، بے حیائی کے قریب جانا منع ہے، کسی جان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، جس سے اس کا فائدہ ہو۔ یعنی یتیم کے مال کو اگر کسی اچھے کاروبار میں لگاؤ جس سے اس کے مال میں ترقی ہو تو وہ الگ چیز ہے، لیکن یتیم کے مال کو نقصان پہنچانے کے لیے قریب نہ جاؤ۔ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، یتیم کے مال کو کھانا حرام ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، یعنی مال سنبھال کے رکھو، جب وہ جوان ہو جائے اور مال سنبھالنے کے قابل ہو جائے اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی جتنے شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنا انسان کے بس میں ہے اور اس کی طاقت کے مطابق حکم ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، نا انصافی کی بات کرنا حرام ہے، وعدے کی پاسداری نہ کرنا حرام ہے۔ تو یہاں یہ حکم دیا گیا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول کو پورا کرو، انصاف کے ساتھ جب بھی بات کہو سچی کہو، انصاف کی بات کہو، اور اللہ تعالی سے کیا ہوا عہد پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمہیں تاکید فرمائی اللہ تعالی نے کہ کہیں تم نصیحت مانو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ ان دو آیتوں میں جو احکام بیان کیے گئے یہ سیدھا صراط مستقیم ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راہیں نہ چلو، اسلام کے راستے کو چھوڑ کر دوسری راہ پر نہ چلو۔ جو بھی اسلام کے خلاف راستہ ہے، چاہے یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اور کوئی باطل دین، سب باطل راستے ہیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اگر تم ان راہوں پہ چلو گے تو صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، عمل کرو گے تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت عطا فرمائی۔ تماماً علی الذی احسن، پورا احسان کرنے کے لیے اس پر جو نیک ہے، جو فرمانبردار ہیں ان پر اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے توریت نازل کی، کہ جب توریت پر عمل کریں گے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل، بہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں، وہ مانے کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، ثواب اور عذاب ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ ان چیزوں کی تصدیق کریں، اس لیے توریت نازل کی جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ سورۃ الانعام کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں
ظاہری اور باطنی ہر بے حیائی سے دور فرمائے، ذہن بھی پاک فرمائے، آنکھیں بھی پاک فرمائے، دل بھی پاک فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے۔ یقین جانیے کہ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ گناہ کی کتنی نحوستیں ہیں تو کوئی ہمیں کروڑوں روپے دے پھر بھی ہم ایک گناہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں، ہم گناہ کی گندگی کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم جان لیں کہ گناہ کتنے گندے ہیں، کتنی ان میں بدبو ہے، کتنی ان میں نحوست ہے اور کیسی اس کی خوفناک شکلیں ہیں، تو ہم کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ قیامت کے دن گناہ مختلف شکلوں میں آئیں گے اور ایسی خوفناک اور بھیانک شکلیں ہوں گی کہ آدمی بھاگے گا تو گناہ کہے گا اب مجھ سے کیا بھاگتا ہے، دنیا میں تو میرے ساتھ ساتھ رہا۔ اور نیکیاں قیامت کے دن اچھی شکلوں میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے تمام بھائیوں کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے۔ خاص طور پر بڑا ہولناک ماحول ہے، بڑا خوفناک ماحول ہے کہ اب بد نگاہی کرنا، آنکھوں کا زنا کرنا، ذہن اور دل اور سوچ کا زنا کرنا، کانوں کا زنا کرنا، یہ سارے زنا عام ہو گئے اور بد نگاہی کے ذرائع عام ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا، اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے نامحرم عورتوں کی تصویریں دیتے ہیں۔ بس اوقات گندی تصویریں دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ توجہ کریں اور ہماری چیز بک جائے۔ روزی تو اتنی ملے گی جو لکھی ہے، مگر ایسی حرکت کرنے سے برکتیں ختم ہوں گی۔ اس قدر دولت ہونے کے باوجود نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ تندرستی ہے، نحوست ہی نحوست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔